سامعین بزم، پردہ میں بیٹھی خواتین امت، پروردگار عالم جل شانہ کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک ماہ کی مبارک شب میں مبارک جگہ پر مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پروردگار عالم جل شانہ کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے مجھے اور آپ کو تمام دنیا کی گندگیوں سے کاٹا، چھانٹا، نکالا، کیڑے مکوڑے نہ بنا کر، چرندے، درندے، پرندے، شجر و حجر نہ بنا کر پروردگار عالم جل شانہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرما کر دل کے برتن میں ایمان نصیب فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ خالق کے بنانے پر منحصر تھا کہ وہ ہمیں کتا بھی بنا دیتا، ہم اسے کا کچھ بگاڑ نہ لیتے۔ وہ ہمیں پھاڑ کر کھانے والا جانور بھی بنا دیتا، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہ لیتے۔ گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہ لیتے۔ لیکن یہ اللہ کا جتنا بھی احسان شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور اپنے امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن ان باتوں کا کیا فائدہ کہ جب ہمیں سننا ہے ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ آج یہ تمام مسائل جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کبھی مسجدوں پہ پابندی، کبھی آذانوں پر پابندی، کبھی قرآن کریم کی تلاوت پہ پابندی، کبھی ہماری ماں بہنوں کے نقابوں پہ پابندی، کبھی ہماری مدارسوں پہ پابندی، یہ تمام طرح کے، کبھی ہماری زمین چھیننے کی بات کرتے ہیں، کبھی ہماری مساجد کو چھیننے کی بات کرتے ہیں، کبھی ہمارے قبرستانوں کو لینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تمام طرح کے جو مسائل ہیں، محترم بزرگوں اور دوستوں، رب ذوالجلال کی قسم کھا کے اگر کہوں میں تو خراب نہیں ہوگا، بیچا نہیں ہوگا۔ اس کی کیا اوقات کہ وہ ہمارے زمین کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، مساجد مکاتب کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، ہمارے علماء کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، ہماری ماں بہنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، ہماری عزت ریزی کرنا چاہیں، یہ اس کی کیا اوقات، بلکہ یہ قسم خدا کی کھا کے کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا کی قسم یہ ہمارے میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے۔ ارے مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے کہ جو ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتا ہے اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے۔ آپ نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ایمان لانے والے صحابی تھے، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، تاریخ شاہد ہے، ایک ایک روایت موجود ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ سننا یا آپ دیکھنا یا آپ پڑھنا جانیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی۔ ہماری ماں بہنیں اس زمانے میں بھی تھی، ماں بہنیں آج بھی اس زمانے میں بھی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نبی کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کل بھی وہی خدا مددگار تھا، آج بھی وہی خدا مددگار ہے۔ اس زمانے میں جب ہاتھ پھیلتے تھے اللہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتا تھا، آج اس زمانے میں بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، دینے والا وہی خدا ہے، لیکن آج ہم مانگتے تھک رہے ہیں، ہماری مرادیں پوری نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اعمال اچھے تھے، ان کے اعمال اچھے تھے، سچے تھے، وہ پکے مسلمان تھے۔ ہمارے اعمال کچے ہیں، ہم پکے مسلمان نہیں، بس کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ غزوہ احد کی تاریخ آپ نے سنی ہوگی، لاکھوں علماء اکرام سے آپ نے بیان سنا ہوگا، واقعہ سنا ہوگا، لوگوں سے تفسیر سنی ہوگی۔ غزوہ احد کے حوالے سے، غزوہ میدان کے حوالے سے نہ معلوم آپ نے کتنی باتیں سنی ہوگی۔ آج اس اکرام اکمل سے ایک واقعہ، ایک کڑی، ایک نقطہ سن کے جاؤ۔ غزوہ احد کا میدان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا انداز پروردگار عالم جل شانہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے قیامت تک کے لیے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ قرآن کریم اٹھاؤ، پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
لكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. پروردگار عالم جل شانہ نے قرآن کریم میں اس آیت کو بنا دیا، قیامت تک پہ آنے والے امتیوں کے لیے دے دیا. وہ کون سی چیز ہے؟ کیوں یہ آیت بیان فرمائی گئی؟ کیوں یہ آیت لایا گیا؟ کیوں پروردگار عالم جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ آیت بیان کیا؟ وہ اس لیے کہ غزوہ احد کا میدان ہے. پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل فرما رہے ہیں. او میری امتیوں، او میرے صحابیوں، او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں، اے میں محمد پہ ایمان رکھنے والے لوگوں، اور قرآن کریم کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے لوگوں، اور پروردگار عالم جل شانہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے لوگوں، اور اپنے عقیدے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے لوگوں، آجا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اسی اللہ کے دین کی طرف، اسی اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کی طرف بلاتا ہوں. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ احد کے میدان میں شامل ہو جائے گا، جو غزوہ احد میں شامل ہو جائے گا، تم ادھر شامل ہو جاؤ گے. فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. پروردگار عالم جل شانہ نے فرمایا کہ جو غزوہ احد کے میدان میں شامل ہو جائے گا میں اس کی مغفرت بھی کروں گا اور بہت بڑی جنت عطا کروں گا. یہ تشکیل تھی میرے اور آپ کے آقا کی، لیکن اس میں جو نقطہ کی بات ہے میں پورے غزوہ احد کو نہیں بیان کرنا چاہتا، بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی. میں پورے غزوہ احد نہیں بتانا چاہتا، میں صرف ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان والا اپنے ایمان پہ قائم ہو جائے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے گا. ایک نقطے کی بات یاد رکھنا، آپ کی بھی مسجد قائم ہو رہی ہے، اللہ بلاوا دے رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے کہ دے اینٹیں لگا، چھت میں سیمنٹ اور بالو لگا، اللہ بلاوا دے رہا ہے. نہ معلوم کتنے مسلمان جاتے ہیں یہاں پہ. اس تعداد کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد ہے اس گاؤں میں. اس گاؤں میں اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر لوگ 100 روپے دے دے تو مسجد آرام سے ڈھالی جا سکتی ہے. مسجد آرام سے ڈھالی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بولنا پڑتا. افسوس ہے نبی کی اس امت پر کہ اللہ کا کام لیا جا رہا اور اس کے لیے دامن پھیلایا جا رہا، بھیک مانگا جا رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا خود سے لوگ جاتے. امام صاحب یہ میرے حصے کا ہے. عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ غزوہ احد کا ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ اس غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس میں سے ایک صحابی رسول حضرت مالک، نام یاد رکھنا، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، نوجوان صحابی ہے، 22 سے 25 سال کی عمر ہے صحابی کا. وہ صحابی بھی اس غزوہ احد میں شہید ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ غزوہ احد کے میدان میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تمام کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین تشریف لا رہے ہیں. تو وہ جو مالک، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان صحابی ہے جو شہید ہو گئے ہیں، اس کی ماں 70 سے 75 سال کی عمر ہے، بوڑھی ماں ہے، راستے میں کھڑی ہے ایک لکڑی کا سہارا لے کر کے. صحابہ اکرام آتے ہیں اور وہ ماں جو ہوتی ہے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، وہ سب سے سوال کرتی ہے میرا مالک کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے؟ آپ بھی ماں بیٹھی ہوئی ہو، اندازہ لگاؤ کہ وہ 70 سے 75 سال کا بیٹا ہے. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوتا بیٹا ہے اور وہی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. 75 سال کی بوڑھی عورت کا حال کیا ہوگا ذرا اندازہ لگاؤ. تمام صحابہ اکرام آ رہے ہیں، بوڑھی ماں کھڑی ہوئی ہے، لکڑی کا سہارا لے کر کے کھڑی ہوئی ہے، پوچھ رہی ہے غزوہ احد کے میدان میں میرا بیٹا مالک بھی گیا تھا، این ابن مالک، میرا مالک کدھر ہے، میرا اکلوتا بیٹا کدھر ہے؟ سارے صحابہ کو پتا ہے کہ وہ صحابی شہید
شہید ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تدفین کیا ہے. اور یہ بوڑھی ماں کھڑی ہے, پوچھ رہی ہے آخر اس کو جواب کیا دیا جائے. چنانچہ کسی صحابی نے جواب نہ دیا. آخرکار وہ پوچھتے پوچھتے دیوار کا سہارا لیتی ہے, ایک گھر کے دروازے پہ سٹ جاتی ہے اور پوچھتی ہے آخر میرا بیٹا کہاں ہے, کوئی جواب کیوں نہیں دیتا. تو ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کے بارے میں ہم سے نہ پوچھ, پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, انہی سے پوچھ لینا, انہی سے پوچھ لینا. پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی, میرے تیرے نبی, ساری کائنات کے نبی, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لا رہے ہیں. بوڑھی اماں لکڑی کا سہارا لیتے ہوئے چلتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں بوڑھی اماں کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جانتے ہیں میرا بیٹا مالک بھی غزوہ احد میں شریک ہوا ہے, غزوہ احد کے میدان میں شریک ہوا ہے اور وہاں جہاد کرنے گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بوڑھی ماں, یہ بوڑھی 75 سال کی عورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جانتے ہیں میرے شوہر کو انتقال کیے ہوئے زمانہ ہو گیا, میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے, میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میرا اکلوتا بیٹا ہے, وہی میری حاجتوں کو میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کھانا کھاتی ہوں میرے لیے دسترخوان لگاتا ہے, میرے لیے روٹیاں بناتا ہے, میرے لیے کھانا تیار کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرا بیٹا, وہی میرا اکلوتا وارث, وہی میرا اکلوتا مالک کدھر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا تو دیں, بڑی مہربانی ہوگی لوگوں ذرا اندازہ لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم جل شانہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. 75 سال کی بوڑھی عورت ہے, اپنے بیٹے کا سوال کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ کیا گزر رہا ہوگا کہ میرا امتی تو شہید ہو گیا ہے, مالک تو شہید ہو گیا ہے, میں نے خود نماز جنازہ پڑھائی ہے, میں نے خود اس کی تدفین کی ہے, آخر میں اس بوڑھی اماں کو کیا بتاؤں؟ دل میں یہ خیال کر رہے تھے کیسے بتاؤں, اگر بتاؤں گا نہ معلوم یہ بوڑھی عورت ہے کہیں یہ بھی ابھی دم نہ توڑ دے اور اللہ کو پیاری نہ ہو جائے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا, فرمایا او بوڑھی اماں میرے پیچھے ابو بکر صدیق آ رہا ہے, جا وہ تیرے بیٹے کے بارے میں وہ تجھے بتا دے گا. اللہ, بوڑھی عورت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بتائیں گے, ہاں ہاں ابو بکر صدیق بتائیں گے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, جا رہی ہے, دیکھ رہی ہیں ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. السلام علیکم یا ابو بکر. وعلیکم السلام. بوڑھی اماں کیسے آنا ہوا, کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بتا تو صحیح کہ میرا مالک کدھر ہے؟ اے نہیں ابن مالک, میرا مالک کدھر ہے؟ ابو بکر صدیق کو بھی پتا ہے بیٹا شہید ہو چکا ہے, نماز جنازہ نبی نے پڑھائی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے, تدفین بھی کر دیا ہے. اس بوڑھی اماں کو کیسے کہوں؟ دل میں خیال آیا نہ معلوم اگر کہوں گا تو یہ بوڑھی اماں بھی مر جائے گی, کیا جواب دوں؟ پوچھتے ہیں کون مالک؟ ابو بکر صدیق جانتا نہیں ہے میرے مالک کو, وہی میرا مالک اکلوتا بیٹا, ہاں ہاں وہ مالک. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا جواب؟ چنانچہ پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی کے لاڈلے غلام, آپ نے پتہ نہیں سنا ہو نہ سنا ہو, یہ بات کو ذہن میں لے کر کے جاؤ, میرے الفاظ کو ضائع نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام, پیارے صحابی, پیارے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بوڑھی ماں پوچھے جا رہی ہے, ادھر جواب نہیں بنتا, آخر کیا بتاؤ. لیکن روایت میں موجود ہے, تاریخ شاہد ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجانے میں اور نہ معلوم کس انداز میں جواب دے دیا, او بوڑھی اماں گھبرانا,
تیرا مالک ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا، وہ بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکل گیا، تیرا بیٹا مالک آ رہا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں چلا آئے گا۔ اتنا تو کہہ دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آیا، او ابو بکر چاہتا تو اس بوڑھی عورت کو تسلی دے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کے اس بوڑھی عورت کے لیے دعائیں کر دیتا کہ اللہ اسے تسلی دے دیتا۔ لیکن او ابو بکر صدیق، تو نے کبھی جھوٹ نہ بولا، تیری ساری عمر گزر گئی، آج تو نے جھوٹ کا سہارا کیسے لیا؟ او ابو بکر صدیق، تو تو وہ ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم جل شانہ نے خود فرمایا کہ ابو بکر صدیق سچا ہے اور بہت سچا ہے۔ قرآن کریم ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ او ابو بکر، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ آج تو نے اس بوڑھی اماں کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ کیسے بول دیا؟ دل مطمئن نہیں تھا۔ آج ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، ابھی اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے ہو رہے ہیں، نعت نبی گنگنائے جا رہے ہیں، علماء حضرات اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر کے تمہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن کتنی بے شرم قوم ہو گئی، راستے میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ او بے شرمو، او بے حیاؤ، جب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہاری گردنیں نہیں کاٹی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ وقت و دل کے مسئلے نہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری مسجدیں نہ چھینی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ابو بکر صدیق ہے، ایک چھوٹا سا گناہ ہو گیا کہ وہ بوڑھی عورت کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ ابو بکر یہ کیسے تو نے جھوٹ بول دیا؟ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، ہم لاکھوں گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ کر لیا، روتے گئے روتے روتے مسجد میں پہنچ گئے، وضو بنائی، نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھی، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کر ساروں قطار رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج تک ابو بکر صدیق نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس بوڑھی ماں کو تسلی دینے کے لیے آج حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ جھوٹ نکل گیا۔ اللہ کے سامنے زاری ہو رہی ہے، دامن پھیلا کے بھیک مانگا جا رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم، او نوجوانوں، او میرے بوڑھے صاحب، او میرے بوڑھے دوستوں، او میرے باپ کی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، او میرے چچا کی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، او میرے بھائیوں کے عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، او میری بہنوں بیٹھی ہوئی ہو، او میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، میری خالہ کوئی لگتی ہے، کوئی میری ماں لگتی ہے، کوئی چاچی لگتی ہے، ذرا غور سے سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گناہ کیا، اللہ کے سامنے آزاری ہو رہی ہے، اللہ سے معافی مانگا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، میرے جملے کو ضائع نہ ہونا دینا۔ اللہ کے رسول کا پیارا صحابی، پیارا غلام حضرت ابو بکر صدیق کبھی سجدے میں سر رکھ کر روئے جا رہے ہیں، ادھر سے آواز آنے لگی، مسجد کے باہر سے آواز آنے لگی، تمام کے تمام صحابی رسول جو غزوہ احد کے میدان میں گئے تھے، جو جانتے تھے کہ حضرت مالک شہید ہو گئے ہیں، نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے، تدفین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، چنانچہ وہ تمام صحابی جو باہر کھڑے ہوئے تھے، تمام صحابیوں کے آنکھ نے دیکھا، تمام صحابی ایک طرف ایک زبان سے کہنے لگے اور زبان بولتے اٹھے، بولنے لگے، تمام کے تمام صحابہ ایک زبان ہو کر بول اٹھے، او دیکھو اللہ کی کرشمہ، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو، اللہ کی قدرت کاملہ دیکھو، وہ جو مالک جو غزوہ میدان میں شہید ہو گئے تھے، آج وہ اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کے واپس آ رہا ہے۔ اللہ، اندازہ لگاؤ، نقطے کی بات یہ نہیں ہے کہ مردہ صحابی شہید ہوا ہوا صحابی واپس آ گیا، نقطے کی بات یہ نہیں ہے، نقطے کے بات اب کرنے لگا۔ صحابی آ گئے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، دیکھا کہ شور و غل ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مالک واپس آ گئے، لوگ کہہ رہے ہیں وہ مالک واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے سے سر اٹھایا،
سجدے سے سر اٹھایا، اٹھا کر کے باہر آ کے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں میری آنکھ نے دیکھا کہ حضرت مالک اپنی بوڑھی اماں کا ہاتھ پکڑ کر انگلی پکڑ کر چلے آئے۔ اب یہ نہیں میں اور تم ہوتے تو میں رویا ہوں اللہ کے سامنے، اسی وجہ سے وہ مالک واپس آ گیا، میں نے اللہ کو ملا لیا، گھمنڈ کرتے میری وجہ سے ہوا ہے۔ لوگوں میں جا کے کہتے میں نے کیا، میں نے کیا؟ تو اپنا جنازہ نہیں پڑھا سکتا کیا؟ تو اپنے آپ کو قبر میں نہیں ڈال سکتا؟ میں کیا؟ تو اگر سویا ہو اپنے جسم کی مکھی نہیں اڑا سکتا؟ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتا؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا؟ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اللہ کی۔ تو نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مالک واپس آ رہے ہیں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کھڑے نہیں رہے بلکہ واپس سجدے میں چلے گئے، واپس سجدے میں چلے گئے۔ پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام، سچا صحابی، سچا دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے سجدے میں پڑ گئے، اللہ سے مانگنے لگے اے اللہ میں جانتا تھا کہ تو اس بوڑھی عورت کو تسلی دے دے گا، تو اس بوڑھی عورت کو منوا لے گا، تو اس بوڑھی عورت کو تسلی دے دے گا، صبر دے دے گا اے اللہ، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابوبکر صدیق کی لاج رکھنے کے لیے، لاج بچانے کے لیے، اس کی زبان کو رکھنے کے لیے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے تو مردے کو زندہ کر دے گا۔ اور لوگوں ذرا غور کرنا تو پروردگار عالم جل شانہ کی طرف سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، او ابوبکر صدیق صرف تو نہیں، میرے نبی کا جو بھی غلام، میرے نبی کا جو بھی امتی، قیامت تک آنے والا امتی سچا پکا تیرے جیسا نبی کا غلام بن کے دکھا دے گا، سچا پکا کلمہ پڑھنے والا بن کے دکھا دے گا، سنتوں پر عمل کرنے والا کر کے دکھا دے گا، سچا پکا غلام بن کے دکھا دے گا۔ قیامت تک آنے والا امتی بھی میرے سامنے یوں ہی ہاتھ کو گڑ گڑائے گا، جیسے میں نے تیرے لیے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے، ویسے ہی میں اپنے محبوب کی امت کے تمام امت کے لیے ناممکن کو ممکن بناتا رہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے محبوب کی تمام امتی کو یہ دیتا رہوں گا اگر وہ سچا پکا مسلمان بن کے دکھائے۔ پروردگار فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، میں نے تیرا نام مسلمان رکھا۔ پروردگار نام تو نے رکھ دیا، کام کیا ہے؟ سورہ حشر اٹھاؤ، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور میرے بندو میں نے تیرا نام مسلمان رکھا، اب تیرا کام یہ ہے کہ تجھ میں سے جو رسول دیا ہے، نبی دیا ہے، اس رسول، وہ رسول جو تجھے دے دے اسے خوشی خوشی قبول کر لے، اور جس چیز سے منع فرما دے اسے خوشی خوشی باز آ جا۔ پروردگار ٹھیک ہے تو نے مسلمان بنا دیا، ہم سچے پکے مسلمان بن گئے، اگر ہم رسول کے نقش قدم پہ چل کے آ گئے پھر کیا دینے والا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ کہ وہ میرے بندے اگر تو سچا پکا مسلمان بن کے آ گیا، اگر تو نبی کی شریعت پہ عمل کر کے آ گیا، نبی کا سچا غلام بن کے آ گیا، خدا کی قسم پروردگار عالم نے فرمایا کہ پھر تیرا ٹھکانہ، تیرا مقام جنت الفردوس۔ ہاں یہ مقام ہے میرے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، اور اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ حاکم بادشاہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ناممکن کو ممکن بنانے والا اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میرے دوستوں؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اور سن لے، ایک بات اور سن لے، خدا کی قسم پروردگار عالم جل شانہ ہمارے لیے ہر ناممکن کو ممکن بن کے دکھائے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم سچے پکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، روایت موجود ہے، تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے آ جاتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، اور نماز کے صفوں میں
بیٹھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں, نماز پڑھاتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, حضرت ابو دجانہ اٹھتے ہیں, الطریق میرے لیے جگہ بناؤ, جگہ بناؤ, جگہ بناؤ. روز فجر پڑھنے آتے اور سلام پھیرتے ہی وہ چلے جاتے. یہ مسلسل 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, بلکہ 3-4 مہینہ یہی کام ہوتا رہا کہ حضرت ابو دجانہ فجر پڑھنے آتے, سلام پھیرا جاتا اور وہ اٹھ کے چلے جاتے. صحابی رسول نے دیکھا, دوسرے صحابیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی, اللہ کے رسول ابو دجانہ وقت سے پہلے آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, حدیث میں نہیں بیٹھتے, ذکر میں نہیں بیٹھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو 4 مہینے کے بعد ایک شام ایسی آئی جو حضرت ابو دجانہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, ابو دجانہ کیا بات ہے, فجر پڑھنے آتے ہو اور سلام میں پھیرتا ہو اور تم رخصت ہو جاتے ہو. صحابی رسول سچے تھے, ہمارے جیسے جھوٹے نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو دعوت دی, ہم نے آپ کو کہا نماز پڑھنے چلے, آپ انشاءاللہ بول کر کے ٹال دیتے ہیں. آپ چلے میں آتا ہوں, آپ چلے, مجھے یہ کام نہیں کرنا ہوتا ہے, پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا. مجھے نماز نہیں پڑھنا, انشاءاللہ پڑھوں گا, میں جمعہ سے انشاءاللہ شروع کروں گا. چنانچہ یہ ہم جھوٹے ہیں, ہم سچے مسلمان نہیں ہیں. صحابی سچے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی تو ایسے ہی چلا جاتا ہے, ذکر و اذکار میں نہیں بیٹھتا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابی جواب دیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل تک جاتا تھا اور پھر آئندہ کل تک بھی ایسے ہی جاؤں گا, جیسے فجر پڑھ کے میں چلا جاتا تھا ویسے ہی جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پیارے صحابی بتا تو صحیح, آخر وجہ کیا ہے, بات کیا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ کل بھی چلا جاؤں گا اور آئندہ بھی جاتا رہوں گا, آخر کیا وجہ ہے. کہنے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک جھوپڑی ہے, میرے بیوی ہیں, میرے بچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے, تیرے پاس جھوپڑا ہے, تو غریب آدمی ہے, تیرے بیوی بچے ہیں, لیکن وجہ بتا, فجر کی نماز کے بعد تو کیوں نہیں بیٹھتا, چلا جاتا ہے سلام پھیرتے ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جھوپڑی ہے, میری جھوپڑی کے بازو میں ایک یہودی کے امیر کا مکان ہے, اس مکان کے سامنے اس کے کھجور کے درخت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی میرے آنگن میں آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ٹہنی سے رات میں جو ہوائیں چلتی ہے اس سے میرے آنگن میں کھجور گرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے جانے سے پہلے میری بیوی کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے, میرے بچے کے کہیں آنکھ نہ کھل جائے اور وہ میرے آنگن میں گری ہوئے کھجور کو اٹھا کر کھا نہ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو دجانہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیوی بچے حرام کے مال کھائے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ کھلنے سے پہلے میں اپنے آنگن میں جاتا ہوں, ٹوکری لاتا ہوں, ٹوکری میں کھجوروں کو جمع کرتا ہوں اور واپس اس یہودی کے گھر میں ڈال دیتا ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس یہودی کو بلا کر کے لے کے. پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی, میرے تیرے نبی, ساری کائنات کے نبی, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا, او میرے ابو دجانہ جا اس یہودی کو بلا کے لے کے آ. ابو دجانہ گئے, یہودی کو بلا کر کے لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, او یہودی, تیرے گھر میں جو پیڑ ہے, تیرے گھر میں جو کھجور کے درخت ہے, اس کی ٹہنی میرے ابو دجانہ کے گھر میں جاتی ہے. چنانچہ یہودی, یہ بتا اس درخت کی کتنی قیمت ہے, چاہے تو جتنا منہ کھول دے, میں محمد رسول اللہ دینے کو تیار ہوں, میں محمد رسول اللہ دینے کو تیار ہوں. یہودی کہتا نہیں مجھے نہیں بیچنی, یہودی کہتا مجھے نہیں بیچنی. ٹھیک ہے تجھے نہیں بیچنی, ایک کام کر, اس کی اجازت دے دے کہ ابو دجانہ کے گھر میں جو کھجوریں گرے اس کی بیوی کھا سکتی ہے, اس کے بچے کھا سکتے ہیں, ابو دجانہ کھا سکتا ہے, اس کی اجازت دے دے. جب تو اجازت دے دے گا تو اس کے لیے جائز حلال ہو جائے گا. تو کہتا ہے نہیں میں نہیں کھانے دوں گا, میں بیچوں گا بھی نہیں, میں کھانے بھی نہیں. لیکن دوستو نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو جملہ کہا, خدا کی قسم آج لاکھوں مسلمان ہیں, سب پیچھے ہیں اس جملے سے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی کے لاڈلے غلام
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کی بات سن رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ حضرت ابو دجانہ ادھر روئے جا رہے ہیں، وہ جب انکار کرتا ہے ابو دجانہ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ کہتا ہے جائز کر دے، یہ کہتا ہے کہ نہیں میں جائز بھی نہیں کروں گا، بیچوں گا بھی نہیں۔ لیکن لوگوں یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے دیکھو، یہودی کو مخاطب کرتے ہیں، کہتا ہو یہودی تو محمد رسول اللہ کو نہیں بیچتا ہے مت بیچ، تو ابو دجانہ کو کھانے نہیں دے گا ٹھیک ہے نہ کھانے دے، لیکن یہودی میں ابو بکر صدیق کی بات مان لے، تیرا یہ ایک کھجور کا درخت ہے، جا اس کھجور کے درخت کے بدلے، ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اپنے فلاں جگہ کے باغ تجھے دیتا ہوں جس میں 600 یا 700 درخت موجود ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ایک کھجور کے لیے، ایک کھجور کی درخت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ باغ دینے کو تیار ہے جس باغ میں 600 یا 700 درخت لگے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی مسجد آج آپ کے لیے بن رہی ہے، آپ کی نسلوں کے لیے وہ مسجد آباد ہونی ہے، آپ کی نسلیں اس میں نماز پڑھے گی، اگر آپ قائم رہیں گے وہ مسجد قائم رہے گی۔ خدا کی قسم تمام مساجدوں کے ساتھ اگر آج مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان نے اس مسجد کو چھوڑا ہے، پھر اس کے بعد اس سے چھینی گئی ہے۔ اگر ہم پیچھے رہیں گے تو ہمارے ساتھ یہی معاملے پیش آتا رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کے لیے 500 درخت کے باغ، ایک کھجور کی درخت کے لیے 500 کھجور کے درخت دینے کو تیار ہیں۔ کیا ہم اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو 1000 روپے کے لیے اپنا نام لکھوا رہا ہو؟ ہیں کوئی ایسے؟ میں نے سنا ہے یہاں کے لوگ بڑے سخی ہیں، یہاں کے لوگ بڑے سخی ہیں، میں نے سنا ہے کوئی مرد مجاہد نام لکھوا لیں اپنا، ہے کوئی مرد مجاہد جو 1000 روپے اللہ کے لیے دے رہا ہو؟ ماشاءاللہ یہ ضلع پریشد آفتاب تاج صاحب کے طرف سے 2000 روپے کا نقد آیا ہے مسجد کے لیے۔ اللہ ان کے جان میں مال میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی تجارت میں خوب کامیابی عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ان کو ضلع پریشد سے اونچے والا عہدہ نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں آپ حضرات۔ لیکن ضلع پریشد صاحب یہ 2000 سے کام نہیں چلنے والا ہے، آپ ضلع پارشد ہیں، ضلع پارشد کے حساب سے آپ حصہ لیں، آپ اس کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ لوگ خود بخود آئیں گے۔ فی الوقت میں ان لوگوں کے لیے جی ماشاءاللہ سرپنچ نہاری صاحب 10 بوری سیمنٹ دے رہے ہیں مسجد کو، انشاءاللہ اس سے بھی آگے وہ دیں گے، انشاءاللہ باپ کے نام سے دے رہے ہیں، انشاءاللہ اب وہ انشاءاللہ اس سے بھی آگے دیں گے، آپ لوگ کہیں انشاءاللہ۔ اللہ ان کی بھی جان میں مال میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اٹھے بھائی 1000 والے اٹھے، مجمع میں سے اٹھے، دیکھو تو صحیح کوئی نوجوان ہے، کوئی مرد مجاہد ہے، دیکھو تو صحیح کون ہے جو 1000 اللہ کے راستے میں دے رہا ہے کوئی دینے کو؟ خدا کی قسم کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، یہ مسجد کی اینٹیں نکل کے آئیں گی اور کہیں گی جب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یہ مسجد کے اینٹیں، یہ مسجد کے در و دیوار، یہ مسجد میں جو آپ نے محنت کی کمائی لگائی ہوگی وہ اینٹ آ کر کے کہے گی اے اللہ تبارک و تعالی اگر اسے تو جہنم میں ڈال رہا ہے تو مجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ اللہ پوچھے گا کیوں یہ اینٹ یہ بات تو کیوں کہہ رہی ہے؟ تو کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی اس نے اپنی محنت کی گاڑھی کمائی سے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اللہ تیرے گھر میں اپنے ایک اینٹ لگایا تھا، اے اللہ جب تو مجھے جنت میں رکھ رہا ہے تو اسے بھی جنت میں رکھ۔ تبارک و تعالیٰ اس اینٹ سے کہیں گے کہ جا تو اپنے ساتھی کو جنت میں لے کے جا۔ کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے؟ 1000 روپے والے کوئی مرد مجاہد